بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے، کیا اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ بس جیسے یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پر تھا، آپ نے ارادہ کر لیا اسے راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، میرے بیٹے اسماعیل کو اچھا لباس پہنا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پہ لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان ہوں۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے، تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تمہارے والد نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو گئے کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹھی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں رسی سے باندھ کر اپنے آنکھوں پہ پٹھی باندھ دیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا
کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے بیان سے کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھرتے پھرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھے، اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اس نیت کو جو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے تو کی کہ ہم اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اسی طریقے سے ہم اپنے لائے ہوئے جانوروں کو بھی خالص نیت سے اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کے گوشت کو جہاں تک ہو سکے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اللہ ہم سب کو خالص نیت اور یہ سب توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ کر سکیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔